سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگوں کے جو کمنٹس آ رہے ہیں کہ دعا زارا اور ظہیر کا جو نکاح ہے وہ جو کورٹ میرج میں ہوا ہے وہ سنڈے کو ہوا ہے، 17 اپریل کو سنڈے آتی ہے، اس میں عدالتیں بند ہوتی ہیں، اس کلوز عدالت میں کس طرح نکاح ہو سکتا ہے؟ کورٹ میرج بالکل وہی ہے جو فلموں میں انہوں نے دیکھی ہے۔ پاکستان کے اندر کورٹ میرج ہے ہی نہیں۔ اس میں بچے جو ہے نا وہ بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں، پیچھے اہل خانہ کے لوگ ہیں وہ تو نہیں چھوڑیں گے لڑکی کو اس طرح کسی کے رحم و کرم۔ بچیاں جو ہے نا وہ گھروں سے چیزیں سونا زیورات لے کے بھاگ آتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ احمد شیر جٹ صاحب جو کہ لیگل ایگلز کے سی ای او ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں ان کو بٹھانے کا مقصد یہ ہے، آج ان کے پاس حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ایک سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگوں کے جو کمنٹس آ رہے ہیں کہ دعا زارا اور ظہیر کا جو نکاح ہے وہ جو کورٹ میرج میں ہوا ہے وہ سنڈے کو ہوا ہے، 17 اپریل کو سنڈے آتی ہے، اس میں عدالتیں بند ہوتی ہیں۔ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ لوگوں کا جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں۔ تو یہ ایڈوکیٹ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو سنڈے آ جاتی ہے بیچ میں جس میں عدالتیں کلوز ہوتی ہیں، اس کلوز عدالت میں کس طرح نکاح ہو سکتا ہے؟ جی السلام علیکم احمد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ پہلے کورٹ میرج کو سمجھ لیں، پاکستان کے اندر کورٹ میرج کیسے ہوتی ہے۔ آپ صرف ہماری جو نوجوان نسل ہے یا باقی زیادہ تر لوگ جو ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ میرج بالکل وہی ہے جو فلموں میں انہوں نے دیکھی ہے، کہ ایک میرج رجسٹرار کا دفتر ہوتا ہے عدالت نما، وہ وہاں پہ جناب لڑکا لڑکی جاتے ہیں پورے شادی کے ڈریس میں، ساتھ ان کے دوست ہوتے ہیں، پھولوں کے ہار لیے ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ شادی رجسٹر ہوتی ہے جناب، کورٹ بنی ہوتی ہے اور کورٹ کے اندر وہ کہتے ہیں جی قبول ہے، مجھے قبول ہے جی، مجھے بھی قبول ہے، اس طرح کرا کے شادی ہوتی ہے۔ ذہن واقعی میرا بھی یہی ہے، ابھی بھی کہ ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب وہ جناب اس کے بعد پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، سائن ہو رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، تو بڑا ماحول بن رہا ہے، وہ جو ہم نے فلموں میں دیکھا ہوگا لوگوں نے۔ تو پاکستان کے اندر کورٹ میرج ہے ہی نہیں۔ جس کو آپ کورٹ میرج کہتے ہیں اس کو کورٹ میرج کیوں کہتے ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر کورٹ میرج نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو شادیاں آپ اپنے محلے میں کھاتے ہیں، آپ کے محلے کے اندر کوئی نکاح ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ نے ہر اتوار کو آپ نے کوئی نہ کوئی شادی دیکھی ہوتی ہے جب شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، تو یہ بالکل وہی والی شادی ہوتی ہے۔ جس طرح وہاں پہ مولوی صاحب آتے ہیں اس علاقے کے جہاں پہ شادی ہو رہی ہے تو وہ مولوی صاحب آتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں۔ اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو محلے کا مولوی نہیں لینا ہوتا، آپ کسی وکیل سے رابطہ کرتے ہیں، وکیل صاحب آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جائیں جی آپ کی کورٹ میرج کروا دیتے ہیں۔ مجھے لگا تھا عدالت کا کوئی اپنا مولوی ہوتا ہے جو یہ کورٹ میرج کراتا ہے۔ کوئی عدالت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ عدالت کا کوئی تعلق نہیں ہے کورٹ میرج کے ساتھ، جو آپ نے کورٹ میرج پاکستان میں بنا دی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ آتے ہیں، ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں، نکاح خان ہوتے ہیں، ان کے پاس نکاح کا رجسٹر ہوتا ہے، اس میں پرتیں ہوتی ہیں نکاح نامے، وہ آپ تھرو لائر اپروچ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کورٹ میرج کر رہے ہیں، تو وکیل صاحب ان کو بلا لیتے ہیں، چاہے وکیل صاحب کے چیمبر میں بیٹھ جائیں، چاہے سیشن کورٹ میں بیٹھ جائیں، چاہے کہیں بھی کسی بھی احاطے میں بیٹھ کے وہ مولوی صاحب ان دونوں افراد کا جو ہے نا وہ میاں بیوی بنانے کے لیے ان کا نکاح پڑھاتے ہیں، اور ان کے جو دو گواہ ہوتے ہیں وہ گواہ اپنے سائن کرتے ہیں، وہ دونوں اپنے سائن انگوٹھے مکمل کرنے کے بعد وہ نکاح کی پرتیں جب فل ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ کی شادی ہو گئی ہے۔ اب کورٹ میرج اس کو کیوں بنا دیا گیا؟ کورٹ میرج اس کو اس لیے بنا دیا گیا کہ نارملی یہ والی جو شادیاں ہیں نا، یہ کسی وکیل کے پاس جا کے کرنے والی یا باروبار بار کرنے والی یہ رن وے میرجز ہوتی ہیں۔ اس میں بچے جو ہے نا وہ بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں، اس میں فیملیز کو انوالو نہیں کرتے، تو اس کے لیے ان کو سہارا لینا پڑتا ہے کہ ہم تو خود سے مولوی نہیں ارینج کر سکتے، نکاح رجسٹرار مینج نہیں کر سکتے، تو وہ کسی وکیل کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ تو وہ جو وکیل سے رابطہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب میں چونکہ لڑکی کو بھگا کے لایا، اب لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے لڑکی کے جو لواحقین ہیں، لڑکی کے جو پیچھے اہل خانہ کے لوگ ہیں وہ تو نہیں چھوڑیں گے لڑکی کو اس طرح کسی کے رحم و کرم۔ ایک چیز چھوٹی سی میرے مائنڈ میں آیا کوسچن ایک کہ جو لڑکا لڑکی ہیں جیسے یہ ظہیر اور دعا جیسے شادی کر رہے ہیں، اس طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے، تو مجھے یہ بتائیں ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ یہ وکیل ارینج کر کے اس کو پیسے دیں، تو یہ سب پھر کس طرح وکیل ان کے ساتھ ایگری ہو جاتے ہیں؟ یہ فلک بھی جب بھاگنے والا سلسلہ ہوتا ہے نا تو ہمارے پاس تو بڑے ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس کے اندر وہ بچیاں جو ہے نا وہ گھروں سے چیزیں سونا زیورات لے کے بھاگ آتی ہیں، پیسے اٹھا کے لے آتی ہیں، یا لڑکے بھی ظاہر ہے جب انہوں نے اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے، یہ ایک انتہائی قدم ہے جس کو ہم تو انتہائی قدم کہتے ہیں، چھوٹا اقدام نہیں ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کے قدم میں وہ اپنا پورا بندوبست کر لیتے ہیں، وہ ارینجمنٹس کرتے ہیں، وہ اپنے پاس اتنے پیسے رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے جا کے فیس پے کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ اب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کورٹ میرج کیوں بنا دیا گیا اسے، چونکہ یہ بھاگ کے کی ہوئی شادیاں ہوتی ہیں، اس میں جو لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں جب ان کی بچی غائب ہوتی ہے، جیسے آپ نے اس کیس میں دیکھا، باقی مقدمات میں بھی دیکھا ہوگا کہ فوری طور پر گھر والے تو گمشدگی کی رپورٹ درج کراتے ہیں،
اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ لے کے گیا تو وہ فوری طور پر اس کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کرواتے ہیں کہ ہماری بچی کو اغوا کیا گیا. اب جب اغوا کا مقدمہ درج ہونا ہے تو پرچہ ہو جانا ہے, پرچہ ہونا ہے تو آپ پکڑے جائیں گے, تو پولیس کے پاس آپ نے ڈنڈے بھی کھانے ہیں, سزا بھی ہونی ہے. اس سے بچنے کے لیے پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ وکیل صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے 164 کا بیان کروا دیں اور ہمارا عدالت میں بیان کرا دیں. تو بہرحال جو ضابطہ فوجداری قانون ہے اس کا ایک سیکشن 164 جو ہے وہ آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے بیان دینے کے لیے جو سہولت دیتا ہے. آپ میجسٹریٹ کی کورٹ میں جاتے ہیں, درخواست دیتے ہیں کہ جناب یہ میری ایف آئی آر میرے اوپر ہو گئی, اور یہ ایف آئی آر کیوں ہوئی ہے کہ میں نے یہ لڑکی کو بھگایا, اغوا کیا. جناب یہ میرا نکاح نام ہے, یہ لڑکی سامنے کھڑی ہے, اس کا بیان لے لیں کہ کیا میں اس کو بھگا کے لایا ہوں, اغوا کر کے لایا ہوں, یا اپنی مرضی سے آئی ہے. اگر یہ عاقل بالغ ہے, اس کو شادی کی اجازت ہے, تو آپ میرے بیان لکھ لیں. تو کورٹ لڑکی کا بیان ریکارڈ کر لیتا ہے اور پولیس کو کہہ دیتا ہے کہ لو جی ان کا بیان ہو گیا. آپ پولیس میں جا کے کاپی دے دیتے ہیں, تو پولیس اس کے اوپر پھر کوئی کارروائی نہیں کرتی. بے شک پرچہ بھی ہوا, پرچہ بھی ہوا ہو, کارروائی پھر نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق عدالتوں سے ہے, ساری چیزوں سے ہے, آپ تو روز یہ کیسز دیکھتے ہوں گے. آپ نے دعا زارہ کے کیس میں یہ ضرور بولا ہے کہ یہ جو ہوا غلط ہوا, غیر اخلاقی طور ہے, لیکن قانون جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, لیکن جو ہو رہا ہے اخلاقی طور پہ دیکھا جائے غلط ہے. اگر آپ کے پاس کوئی لڑکا لڑکی آ جائیں, آپ کو ہائر کریں کہ ہم نے یہ اس طرح بھاگ کے شادی کرنی ہے اور کورٹ میرج کرنی ہے, تو آپ کیا اخلاقی ذمہ داری یہ نبھائیں گے کہ ان کے پیرنٹس تک چھوڑائیں گے کہ اپنی جو دکانداری میں سے کہوں گا کہ وہ چمکائیں گے؟ آپ کا اس میں کیا کریں گے؟ یہ ذرا تلخ سوال ہے. فلک بھائی 10واں سال ہے وکالت کا, اس میں بڑے ایسے واقعات آئے ہیں, ہم سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے. میں نے آج تک کوئی ایسی شادی نہیں کروائی جس میں اس کے گھر سے, ان بچوں کے گھر سے کوئی نہ ہو. باقی اگر کوئی کسی کی کروائی ہے اور اس میں ضروری نہیں ہے کسی, میں نے سمجھا کسی کو, تو وہ میچیور لوگ ہیں. ہمارے پاس ضروری نہیں ہے شادی کی عمر صرف چھوٹی عمر کی ہے. شادی میں لوگ 30 32 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں, اس سے زیادہ عمر میں بھی لوگ شادی کرتے ہیں. تو وہ خود مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اخراجات والی شادی نہیں کرنی, تو ہمیں آپ اس طرح سے ہمارا نکاح رجسٹر کروا دیں. تو وہ ان شادیوں میں ہم ضرور گئے ہیں. ادروائز ہم نے بغیر بچوں کے, کوئی ایسا ہمارے پاس کیس آیا ہے کہ وہ بچے کہتے ہیں ہم بھاگ کے آئے ہیں تو ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے ان کے اہل خانہ کے ان کی موجودگی کے بغیر کبھی نہیں کروایا سکا. یعنی کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس چیز کو ہم اخلاقی طور پر غلط سمجھتے ہیں, تو ہم اس کو پریکٹیکلی اسی کے اوپر چلتے بھی ہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا, آپ کو آئی تھنک بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی, کیونکہ کافی لوگوں کے یہ کمنٹس تھے کہ اتوار کو عدالتیں بند ہو جاتی ہیں. لیکن جو جیسا کہ احمد شیر جٹ صاحب نے بتایا, یہ بہت ضروری تھا ان کا انٹرویو, تاکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ملے, اور ان کے انٹرویو سے مجھے بھی اویئرنیس یہ ملی ہے کہ واقعی شادیاں جو ہیں وہ عدالتوں میں نہیں ہوتی, وینیو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کی رائے کیا ہے. ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ, اور ڈیلی دھرتی کو سبسکرائب کریں.